تجزیے کے اوپر میں پریڈکشن نہیں دے سکتی. جیسے کہ آپ نے 1999 میں بات کی تھی مسٹر نواز شریف کی، بہت انیشلی when you were in your آپ کو پتہ ہے مجھے تو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی بشرا جی، کیونکہ happened. ایگزیکٹلی. تو کیا رسپانس تھا اس وقت شریف خاندان فیملی کا بھی؟ اس وقت یہ تھا کہ 11 اگست کو اتنا بڑا میجر سورج گرہن لگنا تھا 11 اگست 1999، جس کی وجہ سے کراچی میں پورے میں اندھیرا ہو گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ ہے، اس کو ڈیزالو کر دے گا اور اس کے اثرات 1.5 سال تک پاکستان پہ برے رہیں گے. اب وہ پہلی پریڈکشن تھی، اخبار میں بھی چھپی، اس وقت میں الیکٹرانک میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا، ان کے ایک منسٹر بھی میرے پاس آتے تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب کے بھتیجے یا تھے فائق جمالی، ان کو بھی میں نے یہ وارن کیا. انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، کہ میں نے کہا جی ستارے بتاتے ہیں. پھر میں نے وہ ہوتے ہوئے دیکھا بشرا، میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھی، رینجرز ہی رینجرز میرے جہاز کے اوپر، مشرف صاحب کا جہاز چکر کاٹ رہا ہے اور اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد سپیچ آ جاتی ہے جس طرح وہ اس کے بعد میں نے کچھ سیاست میں انٹرسٹ لینا شروع کیا جب میری پہلی سیاسی پریڈکشن پوری ہوئی. پھر نواز شریف صاحب پہ بہت ساری پریڈکشنز پوری ہوتی رہیں. جب یہ جلا وطن تھے مشرف صاحب کے دور میں نے کہا یہ آئیں گے 3rd ٹائم وزیر اعظم بنیں گے. جب وہ بنے بشرا، اس وقت یہ تھا کہ بڑا سخت ان کا دور چل رہا تھا نواز شریف صاحب کا، سڑستی ہم کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی سڑستی کیا ہوتی ہے. سڑستی کے دور میں تھے، تو میں ہر ٹی وی پہ کہتی تھی کہ سڑستی کا دور ہے، اور اگر انہوں نے نہیں سنبھل کے چلے، اپنے ڈیسیجنز کو وائزلی نہیں لیا، تو جو ہے نا ان کے اوپر کرائسس آ سکتا ہے. اور پھر جب پاناما آیا تو اس سے بھی میری پریڈکشن آن ایئر موجود ہے. میں نے کہا تھا نواز شریف مائنس ہو جائیں گے لیکن نون لیگ کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اور ویسا ہوا. تو میں نے تو ہر دور میں پریڈکشنز دی ہیں، اور پتہ نہیں خان صاحب کی باری میں نے بڑی عزت افزائی بھگتی ہے، لیکن جو ہے پریڈکشنز تو میں ہر دور میں سخت بھی دی ہیں. آپ نے ان کی یہ بھی بتایا تھا نا کہ وہ خود نظام کو لپیٹ میں، جی وہ اس کا کیا تھا جو خان صاحب، دیکھیں اس میں میں نے کہا تھا جب 2018 میں جب الیکشن ہوا، 2020 میں نہیں جب خان صاحب کا الیکشن ہوا، جی بالکل، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کاش کے جولائی میں نہ ہو، کیونکہ 2 گرہنوں کے درمیان الیکشن ہونے جا رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، اور خان صاحب کا دور اقتدار کانٹوں کا سفر ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ان کے دور حکومت میں کتنے مسائل آئے، کرونا بھی آیا، اور پھر میں نے اس میں ہر سال وہ میں کہتی تھی کوئی بھی کلوز ہٹ یہ جب کتاب لکھیں گے یہ 3 باری بچے ہوں گے ہٹنے سے. جو ہے مجھے لگتا تھا یا تو یہ سیاسی نظام خود ہی لپیٹ دیں گے، لپیٹا تو خود ہی، ٹھیک ہے نا. اور بدلنے کی بات ابھی میں وہ بعد میں آپ سے وہ بتاتی ہوں کہ وہ پیش کوئی میری ابھی راستے میں ہے. تو میں نے کہا تھا یا یہ جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا. خیر کال آف تو انہوں نے اسمبلیز خود کی، یہ تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کرتے تو میرا خیال ہے یہ صورتحال نہ ہوتی. تو جو ہے یہ پیش گوئیاں آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں، کبھی پاکستان کے ذائچے کو پڑھ کے، کبھی جو ہے جو انڈیویجول ہے اس کے ذائچے کو پڑھ کے، یہ نہیں کیا میں نے کہ میں نے زمینی حقائق دیکھ کے اگر میں پریڈکشن دینے لگتی تو میں بھی کہتی خان صاحب 10 سال کے لیے اور کوئی نہیں ہلا سکتا انہیں، پھر میں بھی یہ بیان دے رہی ہوتی. تو آئی تھنک میں نے بینگ وومن میں نے بڑی ٹرولنگ سفر کی ہے. میں ہر باری سوچتی تھی میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہی ہوں، میں سیاسی پریڈکشنز نہیں دوں گی، کیونکہ جو ان کی فالوئنگ تھی، ان کے لیے ایکسیپٹنس لانا خود پولیٹیکل پرسنالٹی کے لیے کہ کوئی. اور بشرا جی حالانکہ آپ سوچئے کہ ایک زمانہ تھا کہ مجھے یہ سننے کو ٹی وی پہ ملتا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ خان کی جو ہے نا فالوور ہیں، یہ ان کی فیور میں زیادہ بولتی، کیونکہ اس وقت مجھے پی ٹی آئی کا بوم نظر آتا تھا. میں نے بہت سارے پولیٹیشین کو پی ٹی آئی میں بھیجا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارٹی کو جوائن کریں. بہت سارے لوگ چھوڑنے کے لیے میرے پاس مشورے کے لیے آئے، بڑے فیمس نام، اور میں نے ان سے کہا کہ اس وقت چھوڑ رہے ہیں جب حکومت آپ کے کرنے کا وقت آ گیا، اب آپ پی ٹی آئی کو چھوڑنے لگے ہیں. مطلب انہوں نے پھر واپس شفٹ کر لیا. نہیں رہے وہ، انہوں نے انجوائے کیا جتنے سال بھی انہوں نے حکومت کی، انجوائے کیا. اب آج کل ویل نون فگرز ہیں، ویری ویل نون. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، مطلب صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے کوئی اگینسٹ ہوں یا پی ٹی آئی کے اس میں کرتی ہوں. صرف جب ان کی ظاہر ہے آپ جنرل بات کرتی نا، ان کی فالوئنگ کو، یہ میں تو کہتی ہوں میری زندگی کا پہلا ووٹ ہی ان کو ڈالا تھا، اور آخری بھی.
خان صاحب کو ڈالا. اپنی معذور ماں کو میں ویل چیئر پہ لے کے گئی, یہاں پہ یوں انہوں نے تصویر رکھی ہوئی. تو اس کے بعد میرا پہلا بھی تھا اور وہ آخری ووٹ بھی تھا. چلے پھر یہ بتائیں نا, آپ نے کون سے ویل نون فگرس کی بات کی ہے جو چھوڑتے چھوڑتے واپس آپ کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں آ گئی؟ اب آپ مجھے نوٹی بشرا لگ رہی ہیں. اور انہوں نے حکومت میں اس وقت کیا کہتے ہیں اس سے بڑا مزہ لیا بھائی پی ٹی آئی میں ہمارے سامنے. اور اس کے بعد پھر کوئی فون نہیں اٹھاتا ہمارا جو ہے نا, یہ بڑی یہ کیا ہوا. اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اس طرح کرائسس آ جائیں گے. تو جو ہے وہ نام پتا ایکچولی یہ یہاں پہ میرا جواب یہ ہوگا کہ بشرا جی یہ اوتھ ہے اپنے کام کے ساتھ, یہ اوتھ ہے. کیونکہ میں ایک صاحب کو دیکھتی تھی وہ بیٹھ کے نا, تو وہ ٹیلی فون ڈائری کو اپنے نام فلاں, مجھے برا لگتا تھا کیوں لوگوں کے نام لے رہے ہیں یہ. تو میں ان سے بھی لرن کیا کہ نام پہلی پریویسی ہے, پریویسی فیلڈ کی آپ اس طرح کہ یقین آپ نام کریں نہ کہ ہی جب لیں. میں میرے گھر میں کلائنٹس, کیونکہ میں نے گھر میں ہی آفس ہے, تو میں ایک کا دوسرے سے سامنا نہیں ہونے دیتی. ویٹنگ ایریا الگ ہے اور جو تاکہ پتہ بالکل وہ پریویسی اتنی زیادہ, چاہے وہ ایک عام شہری ہے چاہے وہ یہ لیول ہے اس کا. یقین جانیے جس کپ میں منسٹر کو چائے ملے گی اسی کپ میں میرا بیچارہ عام کلائنٹ بھی چائے پیے گا. یہ ڈسکریمنیشن میرے پاس نہیں ہے. فیمیلز بھی ہوتی تھیں پی ٹی آئی کی بہت بہت. مجھے پھر اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اب جب 2024 میں الیکشنز آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے دن ہی جو الیکشنز ہیں وہ ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں بشرا, یہاں پہ تھوڑے اگر مگر تھے, ٹھیک ہے. جب آپ کا پروگرام ایئر ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بائی دی 5 جنوری بھی گزرنے والی ہوئے گی انشاءاللہ. کیونکہ 13 دسمبر سے لے کے 2023 کی ڈیٹ یہ میں دے چکی تھی آلریڈی, کیونکہ آپ سے پہلے میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں. بتائیں. اور بائی دی 5 جنوری ایک کیوس پاکستان میں رہنا تھا, ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. تو اس کے بعد میں تو پہلے سے ڈیٹ دے چکی ہوئی تھی. 13 دسمبر کے بعد جب سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ کاروائی میرے سامنے آتی ہے کہ جی اب ہونے جا رہا ہے, تو میں نے کہا تھا, جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم فریم میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی کہ پاکستان میں الیکشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا, یا 8 کو ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اب تک تو ابہام سارے دور ہو چکے ہیں. 5 جنوری سے 2023 کو بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے 2023 فوج کا سال ہے. حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا ہو ول بی دی نیو چیف جو ہے کون ہوں گے. میرے پاس جیسے آپ لوگ وزیر اعظم کا سوال کرتے ہیں, مجھے پاس 6 تاریخیں پیدائش آتی ہیں, ٹھیک ہے, جن میں مجھے نام بھی نہیں پتا کسی کے, مجھے اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا, میں نے تو ڈیٹ آف برتھ پہ کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی میں یہ نہیں بتا سکتی ہو ول بی دی نیو چیف, ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کس کا کیا کرائٹیریا ہے. آپ یقین جانیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, اللہ ان سے نیک کام لے لے پاکستان کے لیے, میں نے ان پہ یہ ٹک لگایا کہ یہ بندہ ریئل پیٹریوٹک ہے. اللہ کرے, میری دعا ہے کہ قدرت انہیں چانس دے. یہ میری دعا تھی اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی ساروں کو. ان میں جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی. تو میں نے کہا کہ ان کے ستارے ان کو آلریڈی OSD کر چکے ہوئے, تو ان کا چانس مجھے نہیں نظر آ رہا نئے چیف بننے میں جو ہے. یہ میرا ایک انالیسس تھا ان 6 تاریخ پیدائش کو پڑھتے ہوئے. تو اسی طرح جب میں نے کہا نا کہ مجھے انڈیویجولس پہ کام کرنا ہے, مجھے تاریخ پیدائش پہ کام کرنا ہے, لیکن یہ میرے کہنے سے نہیں بنائے گئے, وہ تو اپنی قسمت سے بنے ہیں. لیکن وہ جو میرے ذہن میں ہے نا کہ ہی ریئل پیٹریوٹک, تو وہ اللہ کرے کہ جو میں پاکستان کا آگے 2024 2025 ایک بہتر دیکھ رہی ہوں, اور وہ ساری ڈائریکشنز کیا پتہ اللہ پاک نے ان سے کام لینا ہو, ان کے تھرو لینا ہو. تو وہ ہمیں تو پاکستان کی بہتری سے مطلب ہے کہ جو ہے یہ ضرور ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اب اسٹیبل زون میں انٹر ہوئے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. آپ نے کہا 8 کا الیکشن, تو یہ جو 5 فیبروری گزار کے 8 آنے والی ہے, تو 5 فیبروری تک ہر قسم کا کیوس ختم ہو چکا ہوگا. 5 جنوری نہیں, 5 جنوری سے تو فوج کا ستارہ سالڈ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ادارے کیپیبل ہو جائیں گے الیکشن کو ٹھیک طرح سے کروانے کے لیے. اور 5 فیبروری سے مرکری کی پوزیشن اسٹریٹ ہو چکی ہوگی, کیونکہ پاکستان کو رول مرکری کر رہا ہوتا ہے, اور مرکری سال میں 3 بار الٹا چلتا ہے. جس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس وقت بھی مرکری الٹا چل رہا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش
کوشش اس کے ریٹروگیشن کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے. دیکھیں بشرا، اگر میں دلیل دے کے آپ کو سمجھاؤں گی نا تو میں علم کی بات کر رہی ہوں، تو میں اس لیے کبھی کبھی بیچ میں لاجک دیتی ہوں، ورنہ میں بہت ساری لینگویج نہیں بولتی کیونکہ ہمیں ایک عام فہم آدمی کو سمجھانا ہے، ہمیں لے مین کو سمجھانا ہے. ہاں جی بالکل. تو جب کبھی مرکری کی ریٹروگیشن ہوتی ہے، میری ایک ویڈیو الگ سے آتی ہے، بلکہ میری تو ایک پوڈ کاسٹ آپ کی طرح فیمس ہی ہو گئی کہ اس میں نے کہا کہ میں الگ سے ویڈیو ڈال کے لنڈن گئی کہ مرکری ریٹروگیشن میں ہے اور 16 سپٹمبر کو اسٹریٹ ہو جائے گا، تو یہ چوریاں بھی کراتا ہے، یہ الیکٹرانک کی خرابیاں کراتا ہے، پیپر ورک کی مسٹیک کراتا ہے، یہ آج کل بھی آپ کیئرفل رہیے گا. ابھی 5 جنوری تک تو جو ہے ہوتا کیا ہے میرے ساتھ کہ جب میں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جاتی ہوں، 2 دن تو میں احتیاط سے گئی، تیسری بار میں نے کہا یار لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں تو جو ہے آج تیار ہو کے جاتی ہوں. بڑا میں نے نائس بیگ لیا، نیا والیٹ لیا، اور میرا والیٹ چوری کر لیا جاتا ہے. اور وہ 16 کو مرکری نے سیدھے ہونا تھا، 15 کو میں شکار وکٹم ہو گئی. ایک ہوم لیس اوپر سے پینی لیس ہو گئے وہاں پہ. تو وہ جو ویسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح خود بھی ہم وکٹم ہوتے ہیں. اور میں پھر اللہ میاں کی سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ پاک تیری مخلوق کو تو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے تو بخش دیا کریں. لیکن نہیں، ستارے ہیں وہ ہمارا بھی اسی طرح امتحان لیتے ہیں جس طرح عام پبلک کا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے.